بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ سورہ علم نشرہ ہے، پارہ نمبر 30۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا، ورفعنا عنک وزرک الذی، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا، انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں، نبی کے لیے ان سے مخاطب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، ان کی خوشی کے لیے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھیں آپ کو صاف الفاظ میں فرما دیا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشکلات کے بعد تو آسانی ہے، دشواری کے بعد تو آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا قرآن پاک میں لکھ دیا ہے، فرما دیا، تو اس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ دو بار تنبیہ کی ہے لوگوں کو، اپنے بندوں کو، کہ دیکھو اس کے اندر آسانی ہے۔ دشواری اگر آتی بھی ہے، مشکلات آتی بھی ہیں، کسی کو تکلیف بھی ہے، کوئی تکلیفوں میں بھی ہے، مصیبتوں میں بھی ہے، پریشانیوں میں بھی ہے، تو بھی دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن دشواری ختم ہو ہی جانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ ابھی اکثر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو صرف نماز پڑھی اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد دعا کا بھی حکم دیا ہے۔ دعا میں محنت کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کسی عام انسان نے نہیں فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، برحق ہے، اس نے فرما دیا ہے تو بس ہو گیا۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ دعا سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ دعا میں محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو، مطلب اپنے رب کی طرف ہی آپ نے پلٹنا ہے، اپنے رب سے ہی مانگیں۔ دعا کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے کہ دعا کریں، دعا میں محنت کریں، مطلب زاری سے آہوزاری کریں، عاجزی و انکساری کریں، اپنے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پلٹیں اور نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم بھی دیا ہے، اور سب سے پیاری آیات، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دوسرا سپارہ، دوسرے آیات، دوسری کسی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔